ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس کو ہم بارہا اپنی شادی کی تقریبات اور نکاح کے خطبے میں ہم سنتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو، ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک آدمی ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا فرمایا. آج کا میرا موضوع اسی آیت کے نسبت سے نکاح ہے. اسلام نے ہمیں نکاح کی یہ تعلیم دی ہے کہ نکاح کو اتنا آسان بنا لو کہ زنا مشکل ہو جائے، اور نکاح ایک سنت عمل ہے. ساری شادی کا دار و مدار نکاح پر ہے. اگر ہم سارے مہمانوں کو بلا لیں، اچھے اچھے کھانے پکوا لیں اور تمام کے تمام انتظام پورے کر لیں اور تمام لوازمات کو مکمل کر لیا جائے اور نکاح کا عمل نہ انجام دیا جائے تو بتائیے کیا شادی ہوگی؟ شادی نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی. لہٰذا اصل بنیاد اور اصل عمل وہ نکاح کا ہے. آج ہم نے اصل کو اصل نہ سمجھا بلکہ غیر کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور اصل معاملے کو ہم بھول چکے ہیں. نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرو گے تو نکاح کی برکت سے تمہارے فقر، یعنی تمہاری تنگ دستی، تمہاری مجبوری اور تمہاری فقیری کو اللہ تبارک و تعالی امیری میں تبدیل فرما دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالی رزق کو بڑھا دیں گے. تو آج ہم نے نکاح کو نکاح نہیں سمجھا. حقیقت یہ ہے، اور میں جو جملے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو برا لگے تو شاید مجھے برا نہیں لگے گا. آج حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو صرف تجارت سمجھا ہے. نکاح ہماری نظر میں ایک بزنس ہو چکا ہے. نکاح ہماری نظر میں ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے.
پیسے کا ایگریمنٹ، معاملے کا ایگریمنٹ، تجارت کا، سامان کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کلچر میں، جس معاشرے میں، جس ملک اور جس جگہ ہم رہتے ہیں، یہاں کا معاملہ، یہاں کے حالات، یہاں کے رسم و رواج تمام کے تمام ہندوانہ رسم و رواج ہیں، غیر مسلموں کے رسم و رواج ہیں۔ ان کے رسم و رواج کو ہم دیکھتے دیکھتے ان کے سارے اعمال، ان کے سارے افعال، ان کے سارے کام ہماری زندگیوں میں خود بخود داخل ہو گئے ہیں۔ جس طرح سے غیر مسلموں کے اندر لڑکی کے لیے کنیا دان کے نام سے ایک نام دیا گیا ہے، اور وہ لڑکی کو شادی کے موقع پر ایک جہیز میں موٹی رقم دیتے ہیں، جہیز میں ان کے بہت سارا ساز و سامان دیا جاتا ہے، جہیز کے موقع پر، شادی کے موقع پر پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ لڑکی کے رشتہ داروں کو بلا کر گلے تک کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی بچی کا کنیا دان کر رہے ہیں۔ یہی ساری رسمیں آج ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اسلام کے اندر نہ تو جہیز کا تصور ہے، نہ جوڑے کا تصور ہے، نہ نقد کا تصور ہے۔ اسلام میں صرف اور صرف نکاح کا تصور ہے، اور نکاحی سنت ہے، اور نکاحی کا عمل اصل عمل ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر جو اصل چیز تھی، وراثت جس کو کہا گیا ہے، یعنی باپ کی جائیداد سے بیٹی کے حق جو بیٹھتا ہے، باپ کی جتنی جائیداد ہے اس کا جو شریعت کے مطابق حصہ ہوتا ہے وہ دینا فرض ہے، وہ دینا ضروری ہے۔ آج چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا دیندار ہو، آج ہمارے اندر سے یہ چیز نکل چکی ہے کہ ہم نے بچیوں کو جہیز دینا لازم سمجھا، اور وراثت میں وراثت دینا اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے یہ آج خرابیاں جو ہے معاشرے کے اندر اور قوم کے اندر آ گئی ہیں، اور اب خرابی اتنی زیادہ پیدا ہو گئی ہے کہ شاید اگر اس پر ہم کام کریں اور ہم اس پر کوشش کریں اور اس پر عمل کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہمیں 50 سال میں جا کر ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں، اس سے پہلے قابو پانا بڑا مشکل ہے۔ دراصل جس سماج میں ہم رہتے ہیں، پورا کا پورا ہندوستان کا یہ جو حصہ تھا، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ تمام کا تمام مشرکانہ لوگ یہاں زیادہ تھے، کافر لوگ زیادہ تھے، تو یہ ساری کی سارے ان لوگوں کو ہم نے رات دن دیکھا، اور انہی کی ساری رسومات ہمارے اندر داخل ہو گئی۔ لہذا جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو اس موقع پر ہم بیجا خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ پیو لیکن بیجا خرچ مت کرو، اور فضول خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کے تعلق سے جتنی گفتگو کی جائے فضول ہے، اس لیے کہ نکاح کے تعلق سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان فرما دیا تھا، اتنا آسان فرما دیا تھا کہ ہم اس کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول ہیں، ایک دن حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ ان کے کسی جسم کے کسی حصے پر پیلی ہلدی لگی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے۔ کہا کہ اچھا، ولیمہ کیا؟ اور آپ نے فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ذبح کیا جائے۔ یعنی ولیمے کی اہمیت اور ولیمے کی تاکید فرمائی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ مدینے میں رہتے ہوئے اگر کوئی چھوٹا سا کام ہوتا، ذرہ سا کام ہوتا، تو بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب نکاح کا معاملہ آتا تو نہ حضور سے مشورہ لیتے، نہ حضور کو تکلیف دیتے کہ آپ تشریف لائے اور نکاح پڑھا دیں۔ اور آج کا معاملہ،
آج کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں سب لوگ شامل ہیں، پڑھنے والا بھی شامل، پڑھانے والا بھی شامل۔ نکاح پڑھانے کے لیے بمبئی سے آ رہے ہیں مولانا، نکاح پڑھانے کے لیے نظام الدین سے آ رہے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ یہ کہاں کی سنت ہے؟ یہ سنت نہیں ہے۔ یہ نکاح ایسا عمل ہے کہ بتائیے صحابہ سے بہتر کون انجام دے سکتا تھا؟ صحابہ مدینے میں موجود، حضور مدینے میں موجود، اور حضور وہیں رہتے ہوئے حضور کو اطلاع تک نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ہمارے اکابرین نے اس طرح سے نکاح کیے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے عصر کی نماز میں۔ عصر کے بعد مجلس لگی، مجلس میں آپ نے کچھ خطاب فرمایا اور خطاب کے درمیان دیکھا کہ آپ کے داماد جن سے آپ رشتہ کرنا چاہتے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ارے یہ تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سوچ رہا تھا بچی کا نکاح کر دوں، چلو آ جاؤ سامنے آ جاؤ نکاح کر دیتے ہیں۔ کسی کو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں اور نکاح ہو گیا۔ یہ طریقہ تھا، یعنی بزرگوں کا یہ سنت رہی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، آپ کے رشتہ دار کہنے لگے حضرت پیرانہ سالی ہے، سہارے کی ضرورت ہے، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ حضرت نے کہا کہ میری مصروفیات بہت رہتی ہیں، کتابوں میں رہتا ہوں، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ کہا کہ نہیں حضرت نکاح کر لیں۔ کئی مرتبہ ہوا، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی رشتہ دار نے، ذمہ دار نے کہا کہ حضرت آپ نکاح کر لیں۔ کہا کہ اچھا نکاح کرنا ہے، بیٹھو بھائی نکاح پڑھا دو۔ ٹھیک ہے خطبہ پڑھو، نکاح پڑھا دو۔ فلاں صاحب سے بات ہوئی تھی، نکاح پڑھا دو۔ کہنے لگے یہ کیسے؟ ابھی 1-2 دن کا وقت رکھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگر آپ کو نکاح پڑھانا ہے ابھی نکاح پڑھا دو، میری زوجیت میں آ گئی، بات ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ طریقہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے، عالم دین ہے، اپنے دوست حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت طلحہ سے کہا کہ بھائی طلحہ فلاں صحابی ہیں میرے بھائی، ان کی بچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح ہو جائے، اس بچی سے آپ جا کر کہیں اور میں نکاح کر لوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان صحابی کے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر کنڈا بجایا۔ کہا کہ کون؟ کہا کہ طلحہ ہے۔ کیا بات ہے، کس لیے آنا ہوا؟ کہ آپ کی بچی کے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ اندر آ جاؤ۔ اندر بٹھایا، کہا کہ کس سے پیغام ہے، کیا پیغام ہے؟ کہا کہ حضرت سلمان فارسی کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ آپ کی بچی سے حضرت سلمان فارسی کا نکاح کر دیا جائے۔ تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، سلمان فارسی سے تو نہیں چاہتا میں، اگر تم چاہتے ہو اور تمہارا یقین اور تمہارا خیال ہو تو میں تمہارے سے نکاح کر سکتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے نکاح کر دیجیے۔ نکاح ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ 8-10 دن کے بعد حضرت سلمان فارسی کی پھر ملاقات ہوئی۔ طلحہ آپ کو ایک میں نے کام بتایا تھا، کیا اس کام کو کیا؟ کیا میرے پیغام کو پہنچایا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن کو جھکا لیا، کہا کہ سلمان شرم کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آ سکا، میں گیا تھا تمہارا پیغام لے کر، لیکن لڑکی کے باپ نے کہا کہ میں سلمان سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، اگر تم اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہو تو میں نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا میں نے نکاح کر لیا ہے، 10 دن ہو گئے ہیں، میں شرم کی وجہ سے نہیں آیا، کہیں تم یہ نہ کہو کہ میں نے پیغام بھیجا تھا اور خود نکاح کر کے آ گیا ہے۔ حضرت سلمان نے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی، کہا کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان مخل رہا، اللہ نے آپ کا جوڑا بنایا تھا، میں کون ہوتا ہوں اس میں بیچ میں ٹانگ اڑانے والا۔ آج کا اگر یہ معاملہ ہوتا تو خون خرابہ ہو جاتا، قتل ہو جاتے۔ نکاح اتنا آسان تھا، اور نکاح کی آسانی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के नौजवान, दुनिया का सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत नौजवान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कितने बड़े बड़े पैगामात थे हुजूर के निकाह के लिए, खामोश रहे। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम दिया तो उसको कबूल कर लिया, उम्र में बड़ी। अब यहाँ ये एक मामला आता है कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, ये कहाँ से है? ऐसा कोई मामला नहीं है। ज़िंदगियों को उठाकर देखिए, सीरतों को उठाकर देखिए, बुज़ुर्गों के अक़वाल को उठाकर देखिए। हुज़ूर ने निकाह फरमा लिया। हज़रत उम्महातुल मोमिनीन अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा का सारा माल अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर दिया। बड़ी लंबी तफसीलात हैं, किस तफसील में हम जाएं? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमने हिंदुआना रस्म को अपने अंदर दाखिल कर लिया है, और ख़ुसूसियत के साथ हमारा साउथ जो है, साउथ में हमारा कर्नाटक भी आता है, आंध्रा भी आता है, केरला भी आता है, तमिलनाडु सबसे आगे है। इसी तरह का एक वाक़या तकरीबन 15 साल पहले, अभी गुजरात में ये मामला नहीं है जहेज़ का जिस तरह से हमारे यहाँ होता है, यूपी में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। दबे लफ्ज़ों में वहाँ भी जहेज़ मांगा जाता है, लेकिन खुलकर नहीं मांगा जाता, गैरों की तरह जहेज़ नहीं मांगा जाता। हमारे यहाँ तो एक लिस्ट दी जाती है बाज़ाब्ता। तकरीबन 12 या 14 साल पहले, मुझे याद नहीं है यूपी का कौन सी जगह का वाक़या है, यूपी में एक वाक़या पेश आया। लड़का बाहर से पढ़कर आया था, बड़े मालदार के यहाँ रिश्ता हुआ। रिश्ता होने के बाद तारीख़ तय हो गई। तारीख़ तय होने के बाद लड़के वाले लड़की वालों के घर गए और उनके खुसर से कहा, अपने समधी से कहा कि हाजी साहब, अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है और आप बच्ची की शादी भी कर रहे हैं, हर तरह का सामान आप देंगे, हमें मालूम है। हाजी साहब ने कहा कि जी हाँ, वो तो है, दूंगा मैं अपनी बच्ची को। कहने लगे अगर दोनों की पसंद का सामान मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लड़की और लड़के के पसंद के मुताबिक अगर आप सामान देंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। सामान तो देना ही है आपको, टीवी देनी है, फ्रिज देनी है, और पलंग देंगे, कार देंगे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन लड़का और लड़की दोनों की पसंद से देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा ये भी अच्छा है। तो एक कहा कि हम लिस्ट दे दें आपको, किस कंपनी का और कौन सी गाड़ी चाहिए। कहा कि लिस्ट दे दीजिए। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने बनाई और बनाकर उन हाजी साहब को दे दी गई। तारीख़ तय हो गई। यूपी में और दिल्ली में जो शादियां होती हैं वो यहाँ से अलग होती हैं। यहाँ एक शादी महल में लड़की वाले लड़के वाले चले जाते हैं, लेकिन वहाँ लड़की के घर पर लड़के वाले जाते हैं बारात लेकर। 50 आदमी, 100 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी, जैसे जो बुलाता है इतने लोग जाते हैं। तो लड़के वालों को कह दिया गया कि जितने आदमी आप लाना चाहें ला सकते हैं, 100, 200, 1000। उन्होंने कहा हम इतने लोग लाएंगे कि ठीक है। बारात पहुंच गई। बारात का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, बैठने का, रहने का, खाने का। तो जब बारात पहुंची तो बारात ने देखा कि एक बारात और आई हुई है। वहाँ यूपी में ये बहुत होता है कि एक साथ 2 लड़कियों की शादी कर देते हैं, या 2 भाई मिलकर अपनी दोनों बच्चियों की शादी एक साथ कर देते हैं ताकि ख़र्च कम हो जाए। तो उन्होंने ये समझा कि शायद 2 लड़कियों की शादी है, इसलिए 2 बारातें आई हुई हैं। बैठ गए, खाना वगैरह भी खिला दिया गया। कहा कि निकाह पढ़ाया जाए, लड़की कौन सी बड़ी है। तो हाजी साहब ने कहा कि लड़की तो एक ही है, दूल्हा 2 हैं। अब काजी साहब भी बड़े परेशान, वहाँ लोग मौजूद थे वो सब परेशान कि लड़की एक और दूल्हा 2 ये कैसे हो सकता है। तो हाजी साहब ने कहा कि भाई देखो, ये लोग जो हैं, ये जो आए हैं, शादी और निकाह जो है इनके साथ होगा मेरी बच्ची का, और ये जो दूसरे लोग आए हैं जो अमेरिका रिटर्न हैं, इन्होंने एक लिस्ट दी थी मुझे, और वो सारा का सारा सामान मैंने ख़रीद कर इस कमरे में रखा है,
اور اس لسٹ کے اندر دلہن کا نام نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی بچی اس غریب کے ساتھ دوں گا اور جو مالدار لوگ ہیں سامان کے ساتھ ان کا نکاح کروں گا، میں لڑکی نہیں دوں گا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، دلہن کا نام لسٹ میں کون لکھتا ہے، لسٹ میں دلہن کا نام نہیں صرف سامان کا لسٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، لہٰذا غریب کے ساتھ انہوں نے لڑکی کا نکاح کر دیا اور کہا کہ آپ کو مال کی ضرورت تھی، جو مال آپ نے کہا تھا وہ تمام کا تمام یہاں رکھا ہے، آپ لے کر چلے جائیے۔ کس منہ سے لے کر جا سکتے تھے، لے کر نہیں گئے، اور اسی طرح سے بڑی بے عزتی کے ساتھ بغیر نکاح کے وہ اپنے گھر واپس ہو گئے۔ اس سے کیا حاصل ہوا؟ اس سے یہ حاصل ہوا کہ اس علاقے میں دور دور تک شہرت ہوئی اور بہت ساری غریب بچیوں کی شادیاں فوراً آنن فانن ہو گئی، اور آئندہ جو لوگ تیار بیٹھے تھے کہ ہم بھی لسٹ پیش کریں گے، ہم بھی اپنی مرضی کا سامان لیں گے، ان کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی اور کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم بھی اس طرح سے منہ کھول کر سامان مانگیں، اس طرح سے ہم بھی بھیک طلب کریں۔ دراصل غلطی ہماری ہے، دینے والے کی غلطی ہے کہ دے کر منہ خراب کیا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ بھکاری ہے تو ہم اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہمیں اسے دینے کی؟ مت دیجئے، اللہ کو جہاں منظور ہوگا، جوڑے اللہ نے بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود انتظام کریں گے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑے خاندان میں شادی ہو رہی ہے، اونچی جگہ پر ہم شادی کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شادی جو ہے اللہ کا ایک نظام ہے، اور جو جوڑا اللہ نے بنایا ہے وہی جوڑا ملے گا۔ آپ آسمان سے ٹپک جائیں یا کود کر یہ کوشش کریں کہ میں اس طرح کا لڑکا ڈھونڈ لوں گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور خرابیاں ہر طرف سے ہیں۔ بنگلور میں ایک حافظ صاحب ہیں، اللہ رحم فرمائے، ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ ایک جگہ چلنا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، کچھ کام تھا مجھے ان سے، میں چلا گیا۔ ملرس روڈ میں ایک گھر میں لے کر گئے وہ، انہوں نے گھر میں لے جانے کے بعد مجھے بتایا کہ اس بنگلے کی قیمت 300 کروڑ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب میں نے آپ کے بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، لڑکا حیدرآباد کا ہے، اتنی اونچی ناک ہے، انہوں نے انچ میں mm میں بتایا اس کو، اور گھر کا رخ اس طرح سے ہے اور دروازہ اس طرح سے ہے، اتنے گولڈ میڈل لے چکا ہے، اتنا اس کا بینک بیلنس ہے، اور دبئی میں اتنا بڑا کاروبار ہے۔ ساری تفصیل تقریباً 5-6 منٹ تک انہوں نے بتائی۔ میں حیران رہا کہ اتنی خوبیاں شاید لڑکے کو پتہ نہیں ہوگی جتنی خوبیاں انہوں نے اس کو بتائی، اور پھر کہا کہ ایسا ہے لڑکے کو دیکھنے کے لیے حیدرآباد جانا مناسب نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے میرے بھی 2 ٹکٹ بک کر لیں، اور آپ 4-5 آدمی سب جو ہے دبئی میں ایک ہوٹل بک کر دیں اور ہوٹل میں جا کر لڑکے کو دیکھ لیں گے۔ ان صاحب نے کہا ہاں ہاں بہت اچھا ہے، اچھا رہے گا۔ ساری بات ہو گئی، ہونے کے بعد کہنے لگے ایک ضروری بات اور بول دیتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ لڑکی آپ کی ہے، لڑکا ان کا ہے، دونوں کو خوش رہنا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ 25 لاکھ روپے آپ دیں گے، 25 لاکھ روپے لڑکے والے دیں گے، رشتہ کرا دوں گا۔ مجھ سے کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا آپ سے بڑا ڈاکو، آپ سے بڑا چور میں نے نہیں دیکھا، دن میں چوری کرتے ہیں آپ لوگ۔ خوش ہو رہے ہیں، دینے والے بھی خوش، کرانے والے بھی خوش۔ اب جب لوگ اس طرح سے اس طرح کے لوگوں کو دیں گے تو ان کا جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ غریب تو سوچ کر مر جائے گا، سوچ کر خودکشی کر لے گا، اس کی تو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ رشتے کی بھی بات کرے، رشتے کے تعلق سے سوچے۔ اصل میں معیار وہی ہے، معیار اس لیے گر گیا ہے کہ ہم جن کے درمیان میں رہتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اسی کو اپناتے ہیں۔ کسی گجراتی کے یہاں آپ نے دیکھا کبھی جہیز کے تعلق سے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کسی یہودی کے یہاں دیکھا؟ کسی نصرانی کے یہاں دیکھا؟ کسی عیسائی کے یہاں دیکھا؟ کچھ نہیں ہے، کوئی رسم و رواج نہیں۔ عیسائی بڑے بڑے جو عیسائی لوگ ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، آپ ان کی شادیوں میں جائیے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ شادیوں میں کیا کرتے ہیں؟ 4 آدمی جمع ہوئے، چرچ میں گئے اور جو ان کی کتاب سے پڑھا گیا اس کو پڑھا اور سنا، ایک پھول کا بکا دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ چیزیں ہماری تھی،
مسجد میں نکاح قائم کرنا ہمارا عمل تھا، یہ ایک سنت عمل تھا، اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا اور دوسروں نے اپنا لیا۔ ایک واقعہ میں نے ایک رسالے میں پڑھا کہ بمبئی کا بہت بڑا تاجر امریکہ میں تجارت کرتا تھا، آنا جانا تھا اس کا، اس نے جو ہے اس کے بیٹے کی شادی تھی تو اپنے امریکہ کے گورے دوست کو دعوت نامہ بھیجا کہ میرے بچے کا نکاح ہے، آپ نکاح میں آ جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب گورے تو وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، 11 بجے نکاح کا لکھا تھا وقت، شادی محل کا پتہ تھا، 11 بجے گورا پہنچ گیا انگریز، وہاں دیکھا کہ ڈیکوریشن کا کام چل رہا ہے، پوچھا کہ نکاح، کہنے لگے 1-1:30 بجے ہوگا، کہ 11 بجے لکھا ہے، کہ ہاں لکھا جاتا ہے 11 بجے، ہوتا 1 ہی بجے ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہوٹل واپس چلا گیا، 1:30 بجے آیا، نکاح ہوا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دوست نے پوچھا کہ شادی کیسی لگی؟ کہا کہ ہاں ٹھیک تھی، بہت اچھا ڈیکوریشن تھا، سب تھا کہ شادی ٹھیک، چلا گیا، کچھ نہیں کہا۔ جانے کے بعد وہاں سے اس نے ایک چھوٹا سا اس کو فیکس یا لیٹر بھیجا کہ فلاں تاریخ میں میری بچی کا نکاح ہے، فلاں مسجد میں آپ تشریف لائیں۔ جبکہ یہ انگریز بڑا تعجب کہ عصر کی نماز میں لکھا ہے نکاح ہے، پہنچ گیا، دوست تھا، تاجر تھا، پارٹنر تھا، عصر کی نماز میں پہنچا تو وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، نماز ہو گئی، نماز میں دیکھا تو وہ صاحب بھی نماز میں موجود تھے، وہ کرسچن تھے لیکن اسلام قبول کر لیا تھا۔ نماز کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ سب حضرات تشریف رکھیں، میری بچی کا نکاح ہے۔ مشکل سے 20-25 لوگ ہوں گے۔ نماز کے بعد نکاح ہوا، نکاح کے بعد چھوارے بانٹے، کھجور تقسیم کی اور ملاقات ہوئی۔ کہا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور آج میری بچی کا نکاح تھا، میں نے اس لیے آپ کو دعوت دی۔ اور پھر کھجور ان کو دے کر کہا کہ میں نے اس لیے آپ کو بلایا تھا اور آپ کی شادی میں اس لیے گیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی شادی کیسے ہوتی ہے، لیکن آپ کی شادی میں جانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ آپ سے اچھی شادیاں تو یہاں ہوتی ہیں، اصل مسلمان میں ہوں، آپ نہیں ہیں۔ یہ جملہ کہا کھجور دے کر کہ مسلمان میں ہوں، مسلمان آپ نہیں ہیں، شادی اس طرح سے کرنی چاہیے جیسے میں نے اپنی بچی کا نکاح کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ آج حسب پر، آج نسب پر، آج گوری چمڑی پر، آج مال پر، اس پر شادی کی جاتی ہے۔ یہ شادی کا معیار نہیں ہے، شادی کا معیار، پہلا معیار یہ ہے، یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر شرک تو نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر شرک ہے تو وہ شادی کا معیار نہیں ہے، اگر اس کے اندر دین نہیں ہے تو وہ شادی کا معیار نہیں ہے، اگر اس کے اندر اسلام نہیں ہے تو وہ شادی کا معیار نہیں ہے۔ شادی کا معیار دیکھنے کا معیار یہ ہے کہ اس کو پرکھا جائے کہ یہ دین پر کتنا قائم ہے اور اس کے اندر دینداری کتنی ہے۔ ہمارے نانا بتایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں جب لڑکی کی شادی کسی کا پیغام بھیجا کرتے تھے تو لڑکی کو دیکھنے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ رشتہ دار ایک دوسرے سے معلوم کیا کرتے تھے کہ اس لڑکی کی نانی کیسی ہے، اگر نانی دیندار ہے تو لڑکی سے نکاح کر لیا جائے اور اگر نانی دیندار نہیں ہے تو لڑکی سے نکاح نہ کیا جائے۔ یعنی اس طرح سے نسب کو ڈھونڈا جاتا تھا، اس طرح سے دیکھا جاتا تھا، اور جب اس طرح سے پرکھا جاتا تھا تو وہ 100% مکمل دین پر اترتے تھے اور ان کی زندگی مکمل کامیاب زندگی ہوا کرتی تھی۔ اسی محلے کا واقعہ، میں زیادہ دور کا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک صاحب، نام نہیں لوں گا، والد صاحب کے پاس آئے، کہا حضرت کوئی والے ہو تو ہمیں بتا دیں، ہمارے بھائی کا رشتہ کرنا ہے۔ بتا دیا۔ ہاسن میں رہتے تھے لڑکی والے، یہاں سے 180 آدمی گئے رشتہ کرنے کے لیے، بنگلور سے 3 یا 4 ٹمپو بھر کر گئے، پورا سامان لے کر گئے، رشتہ کرنے کے لیے گئے، کھانا کھائے، رات میں منگنی تھی، رشتہ کرنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد گھر والوں نے، لڑکے والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم رشتہ نہیں کریں گے۔ بات کیا ہوئی؟ کوئی بات نہیں، بعد میں بولتے ہیں۔ گھر کو واپس آ گئے، لڑائی جھگڑا ہوا، آ گئے۔
10-20 دن کے بعد اتفاق سے ان کا سامنا ہوا. والد صاحب نے کہا کہ بھائی آپ گئے تھے, رشتہ ہو گیا؟ نہیں حضرت, لوگ اچھے نہیں تھے, رشتہ کرنے گئے تھے, ہم لوگ واپس آ گئے. کتنے لوگ گئے تھے؟ 180 آدمی گئے تھے. کیوں واپس آئے؟ سن کر شرم سے سر جھک جاتا ہے. کہنے لگے کہ جب کھانا کھا لیا تو ہمارے خلائی کو دوبارہ سے جامن نہیں پوچھے. ابھی جامن نہیں پوچھے تو بعد میں کیا کریں گے؟ کھانا بھی نہیں کھلائیں گے. اس لیے ہم لوگ جو ہے رشتہ نہیں کیے, واپس آ گئے. والد صاحب نے کہا لعنت ہو تم پر, نکل جاؤ, چلے جاؤ میرے سامنے سے. آج ہماری قوم یہاں پہنچ چکی ہے. آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا, 23 مارچ کا اخبار ہے, KG ہلی ہمارا ٹینی روڈ جو ہے, 23 مارچ کے دن وہاں ایک شادی ٹوٹی. لڑکے والوں نے یہ کہا تھا کہ بریانی جو پکائیں گے وہ مٹن کی بریانی ہونی چاہیے, لیکن لڑکی والوں کے پاس انتظام نہیں تھا, چکن بریانی بنا دی تو نکاح نہیں ہوا. خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں. کیا ہے یہ قوم؟ جو قوم اپنا سارا سرمایہ, اپنی ساری دولت آنے والے مہمانوں پر لٹا دیا کرتی تھی, آج وہ دوسرے کی بریانی کھانے کے لیے اپنے رشتے اور اپنے نکاح توڑ رہی ہے. اس سے زیادہ افسوس کی اور کیا بات ہو سکتی ہے, کیا مقام ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حجت الاسلام, بانی دارالعلوم دیوبند. ایک دن اپنے گھر میں آئے, دوپہر کا وقت ہے, پلنگ پر بیوی نے دسترخوان بچھایا. بچھاتے بچھاتے کہا, سنتے ہو بچی کی عمر نکاح کی ہو گئی ہے, بچی کے لیے کچھ کوشش کرو, کوئی رشتہ تلاش کرو. کہا کہ ہاں ہاں صحیح کہتی ہو. ابھی بات ہو ہی رہی ہے, فوراً پلنگ سے نیچے اتر گئے اور جوتے پہن لیے. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو. کہ ابھی آ رہا ہوں. باہر نکلے, گھر کے باہر بیٹھک جو مردانہ کمرہ تھا اس میں کچھ بیٹھے ہوئے تھے, گئے اور جا کر کہا کہ جاؤ مولوی عبداللہ کو بلا کر لاؤ. مولوی عبداللہ حضرت نانوتوی کے بھانجے تھے, پڑھ رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں. جاؤ بلا کر لاؤ. بچہ گیا, ماموں نے بلایا ہے, وقت کے قطب ہیں, وقت کے عالم ہیں, کپڑے میلے ہیں, بھاگے ہوئے آئے کہ ماموں نے بلایا ہے. بھاگے ہوئے آئے کہ جی ماموں جان کیا بات تھی؟ کہا کہ میری جو بیٹی ہے عبداللہ, تم نے نکاح کے بارے میں کیا سوچا؟ پوچھا کہ عبداللہ نکاح کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ بھی شرم و حیا کے پیکر تھے, خاموش ہو گئے. کہنے لگے ماموں آپ اور ابا جانے, والد صاحب جانے. کہ ہاں مجھے تمہارے ابا نے کہہ رکھا ہے کہ کوئی مناسب رشتہ ملے تو نکاح کر دینا, لہٰذا میرا خیال ہوا کہ آپ کا نکاح میں اپنی بچی سے کر دوں, کیا تم راضی ہو؟ کہا کہ میں راضی ہوں. فوراً گھر میں آئے. گھر میں آ کر کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, بتاؤ عبداللہ کیسا لڑکا ہے؟ بہت نیک لڑکا ہے, سیدھا سادہ لڑکا ہے, میں سوچتا ہوں کہ عبداللہ سے نکاح کر دیا جائے. کہا کہ نکاح کر دیا جائے؟ کہ ہاں ابھی, کہ بالکل ابھی کر دیا جائے, اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. بیٹی بیٹھی ہوئی دال دھو رہی تھی نل کے پاس, بیٹی کے پاس گئے, اکڑو بیٹھ گئے زمین پر. کہا کہ بیٹی میں سوچتا ہوں کہ تمہارا نکاح عبداللہ سے کر دوں, کیسا لڑکا ہے, ٹھیک رہے گا؟ شرم سے خاموش ہو گئی بچی. ماں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کوئی بچی سے پوچھتا ہے؟ کہا کہ اس میں شرم کی بات نہیں ہے, تو شریعت کا مسئلہ ہے. اگر بچی کو پسند ہے تو کریں گے, پسند نہیں ہے تو کوئی اور دیکھیں گے. بچی کو پسند ہے. واپس آئے اور عبداللہ کو بلا لیا اور بٹھا کر نکاح پڑھا دیا کہ نکاح ہو گیا. شام ہوئی, کہا کہ بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں ابھی, اور جب چھٹی ہوگی ان کے والد بھی آ جائیں گے, گوالیار میں رہتے ہیں, بڑے خوش ہوں گے سن کر کے بچے کا نکاح ہو گیا ہے. جب مدرسے کی چھٹی ہوگی تو اپنے گھر چلے جائیں گے, ماں سے ملوا لیں گے. تو ماں نے, بیوی نے کہا ایسی کون سی جلدی ہے, 1-2 جوڑے کپڑے تو سی دوں, نئے کپڑے پہن لے گی.
فرمایا کہ ابھی اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، کیا یہ کپڑے پاک نہیں ہیں؟ اس سے بہتر اور کون سے کپڑے ہو سکتے ہیں؟ ابھی تو ان کپڑوں میں ظہر کی نماز پڑھی ہے، بہتر یہ ہے کہ بس ابھی رخصتی بھی کر دی جائے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے کپڑے میلے تھے اور دامن پر روشنائی لگی ہوئی تھی، دوات گر گئی تھی، اسی طرح سے نکاح پڑھا دیا اور رخصتی کر دی۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا، یعنی اتنا آسان تھا، اور آج ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنایا۔ آسان ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہے، اور جو نہ کرنا چاہے اس کے لیے مشکل ہی مشکل ہے۔ بہت مشہور تابعی گزرے ہیں حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں، بڑے محدث، بڑے عالم، بہت مالدار۔ اس کے بعد آپ کی بڑی خوبصورت ایک بیٹی تھی۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا جو بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے رشتہ بھیجا۔ آج اگر کوئی کونسلر رشتہ بھیج دے تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ کونسلر کا کام موری کو پاک کرنا اور صاف کرنا ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس پر بھی ہم خوش ہوتے ہیں کہ کونسلر نے ہمیں رشتہ بھیجا ہے، فلاں لیڈر نے ہمیں رشتہ بھیجا ہے، عالم دین ہے، بادشاہ نے رشتہ بھیجا اپنے بیٹے کے لیے، نائب ہے، بادشاہ کا نائب ہے، نائب بادشاہ ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب نے کہا کہ مجھے رشتہ منظور نہیں ہے۔ اب سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں، اگر آپ نے کسی لیڈر کے ساتھ پنگا لیا تو کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، کہیں نہ کہیں پھنسا دے گا، کہیں نہ کہیں لڑے گا، کچھ نہ کچھ مصیبت میں ڈالے گا۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا، کس لیے کہ بیٹی کو نہیں دیا ہے، اس لیے غصے میں رشتے میں پھنسا دیا، جھوٹے کیس میں۔ اور سزا کیا دی؟ ٹھنڈ کے موسم میں باریک کپڑا پہنایا اور ٹھنڈا پانی پوری رات ان کے جسم پر ڈالتا رہا اور 100 کوڑے لگائے گئے۔ لیکن حضرت سعید ابن مسیب نے اس کو برداشت کیا اور لڑکی دینا برداشت نہیں کیا۔ پوچھا گیا حضرت آپ نے ولی عہد کو رشتہ کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کہ یہ حسب نسب میں بہت اونچا ہے، مال بھی بہت ہے، ہمارا بھی حسب نسب بہت اونچا ہے، ہم دین میں زیادہ ہیں، یہ دنیا میں زیادہ ہیں، دین میں برابری نہیں ہے، اس لیے نہیں دیا ہے۔ اگر دین میں بھی بہتر ہوتے تو میں رشتہ دے دیتا، دین میں کمزور ہے اس لیے میں نے ان کو رشتہ نہیں دیا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ ولید جو ہے کل بادشاہ بنے گا، اور جب بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اوٹ پٹانگ کام زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس لیے میں نے رشتہ نہیں دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت کے ایک خاص شاگرد تھے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن وضاع رحمۃ اللہ علیہ تھا، مستقل حضرت کی مجلس میں آیا کرتے، حضرت کی مجلس میں بیٹھ کر بات سنا کر۔ تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کئی روز سے عبداللہ نہیں آئے ہیں۔ عبداللہ آئے، مجلس میں بیٹھے، تو حضرت نے درمیان میں پوچھا عبداللہ تم کئی دن سے نظر نہیں آئے، کیا وجہ تھی؟ کہنے لگے کہ حضرت بیوی کی طبیعت خراب تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس لیے نہیں آیا، غم تھا، ذہن پریشان تھا، دل میں بہت زیادہ غم تھا۔ کہا کہ اچھا، انا للہ پڑھا۔ کہا کہ دوسری شادی کا انتظام کر لیا ہے؟ کہا کہ حضرت دوسری شادی کا انتظام کیسے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب خرچ ہو گیا ہے، صرف 3 درہم ہے، اور غم ہے، پریشان ہوں، کون دوسری شادی کرے گا؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا میری لڑکی سے نکاح کرو گے؟ کہاں تو بادشاہ کے بیٹے سے نکاح کا پیغام آ رہا ہے، اور یہاں پیغام دے رہے ہیں کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے، اور وہ بھی نکاح ثانی ہے۔ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے لوگ اس میں کہتے ہیں اس کی پہلی شادی ہو کر تھی، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب نے کہا کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟
تو حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے۔ مجلس ختم ہونے سے پہلے حضرت سعید ابن مسیب نے کہا کہ اگر منظور ہو تو آگے آ جاؤ، میں نکاح پڑھا دوں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد کوئی رسم و رواج نہیں، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بھی اپنے گھر کو چلے گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرا روزہ تھا، گھر میں آیا، روزے کا وقت ہو چکا تھا، افطار کر رہا تھا، جو کہ چھوٹی سی روٹی کا ٹکڑا میرے سامنے موجود تھا اور زیتون کا تیل، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا۔ چراغ جلا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازے میں کسی نے دستک دی، کنڈی بجی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی کہ سعید ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے میں پڑ گیا، میرے کوئی جاننے والا سعید نہیں ہے، اور یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت سعید ابن مسیب ہوں گے، اس لیے کہ حضرت سعید ابن مسیب کے تعلق سے آتا ہے کہ 20 سال تک کسی دروازے پر نہیں گئے تھے، صرف اپنا گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں نہیں جاتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت سعید ابن مسیب ہوں گے۔ دروازہ کھولا، دیکھا کہ حضرت سعید ابن مسیب کھڑے ہیں۔ کہا کہ حضرت آپ کیسے؟ حضرت سعید نے فرمایا کہ بھائی آپ کا نکاح کر دیا تھا، پھر ذہن میں بات یہ آئی اس امانت کو اپنے پاس کیوں رکھا، آپ کے پاس چھوڑ آؤں، لہٰذا آپ کی امانت لے کر آ گیا ہوں، آپ کی اہلیہ لے کر آ گیا ہوں، آپ اپنی اہلیہ کو اپنے گھر میں لیں، اس لیے کہ آپ غم زدہ ہیں، آپ پریشان ہیں، جب آپ گھر میں رہیں گے، ساتھ میں رہیں گی تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ اور یہ کہا اور دروازے کے اندر چھوڑا اور دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ بات اندر تک تشریف نہیں لائے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد حضرت کی مجلس میں دوبارہ گیا۔ یعنی اسلام کتنا آسان ہے، ہمارے یہاں شادی ہو جائے دوسرے دن سے مصیبت گھر والوں کی، آج یہ ہے، آج وہ ہے، آج وہ ہے، مجھے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ 1 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن وضع رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے۔ مجلس ختم ہو گئی، ساتھ میں بلایا، کہنے لگے عبداللہ بچی کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لڑکی عالمہ ہے، حافظہ ہے، متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، خدمت گزار ہے، خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ آج میں اور آپ ہوتے تو ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے۔ حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ عبداللہ اگر میری بیٹی کوئی حرکت کرے، کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں تنبیہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں، تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم اس کو روکو، اس کو غصہ ہو، اس کو اس چیز کو سمجھاؤ اور اس پر تنبیہ کرو۔ میرے اور آپ کے لیے عبرت کا معاملہ ہے۔ حضرت سعید نے فرمایا کہ اس پر تنبیہ کی جائے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ جہیز کی لعنت کی جو خرابیاں ہیں، یہ اسی لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے جہیز کو دینا لازمی سمجھا اور وراثت کو دینا ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ جہیز کی لعنت کو چھوڑ دیں، وراثت تقسیم کریں، وراثت بیٹیوں کو دیں، وراثت میں جو حصہ ہوتا ہے وہ حصہ ان کو دیا جائے، ورنہ جہیز بھی دیں گے، دنیا کی گالیاں بھی سنیں گے اور پھر آخرت میں یہی مال توق بنا کر ہمارے گلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو اس سنت کو ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نکاح فقیری کو امیری میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی امیری میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سعید ابن مسیب نے جب اپنے داماد عبداللہ سے کہا کہ اگر کوئی بچی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کرنا، اس کو روکنا، اور پھر اس کو حضرت عبداللہ کو ایک طرف لے گئے اور ایک طرف لے جا کر 20,000 درہم دیے اور کہا کہ عبداللہ تم اسے اپنے اخراجات میں خرچ کر لو۔
لے جاؤ۔ آپ بچوں کو دے سکتے ہیں، شریعت میں دینے کی اجازت ہے، دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن شریعت کے مطابق ہو۔ حضرت علی کی شادی، حضرت علی کا نکاح کیسا ہوا، حضرت عثمان غنی کا نکاح کیسا ہوا، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اگر ایک چیز کو ہم پلے باندھ لیں تو ہمارے لیے آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔